صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں 1390 نمبر اور صحیح مسلم میں 1183 نمبر۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر مرگ پہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک چادر اپنے چہرے سے ہٹاتے اور ارشاد فرماتے لعن اللہ یہود، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، ولی اعوذ باللہ تعالیٰ۔ اور اس پر حضرت عائشہ کے کومنٹس ہیں بخاری مسلم میں ساتھ ہی کہ اگر ہمیں یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو عام زائرین کی زیارت کے لیے عام کھول دیتے، یعنی حجرے کی دیوار گرا دی جاتی۔ دیکھیں اما عائشہ کو بھی یہ خطرہ تھا۔ پھر صحیح مسلم میں کتاب المساجد چیپٹر میں 1188 نمبر حدیث ہے۔ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے ہمیں ارشاد فرمایا خبردار، تم سے پہلے لوگوں میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر کے اوپر سجدے شروع کر دیتے تھے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ایسا کام نہ کرنا۔ پھر مسند امام احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، 7352 نمبر حدیث ہے۔ اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر دیں، جس کو بھی پوجا جائے گا وہ بت ہوگا، چاہے درخت ہو، پتھر ہو یا قبر ہو۔ پھر صحیح مسلم میں کتاب الجنائز چیپٹر میں 2245 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 3 چیزوں سے منع کرتا ہوں، قبروں کو پکا مت کرنا، قبروں پہ عمارت مت بنانا اور قبروں پہ مت بیٹھنا۔ لائف بیٹھنا بھی منع ہے، توہین ہے، ویسے اس پہ مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے، دونوں طرح سے بیٹھنا منع ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیٹاگوریکل فرما رہے ہیں کہ قبروں کو پکا نہ کرو، قبروں پہ عمارت نہ بناؤ اور قبروں پہ نہ بیٹھو، لیکن آج کل اکثریت بالکل الٹ چل رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی مخالفت کر رہی ہے، ولی اعوذ باللہ تعالی۔ ایک اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 2250 نمبر، ابو مرثد گنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں پہ مت بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ یہ قبریں کیوں اتنی ٹینشن بنی ہوئی تھی وہ آج ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ پھر سنن نبی داؤد میں حدیث موجود ہے، کتاب المناسک چیپٹر میں 2042 نمبر حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر پہ میلہ نہ لگانا، تم دنیا کے کسی حصے میں درود پڑھو اللہ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا، یعنی درود شریف کی بنیاد پر بھی میلہ نہ لگانا قبروں پر، میری قبر کے اوپر۔ اب بہت ہی موسٹ امپورٹنٹ حدیث جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے 2242 نمبر کہ مشہور صحابی فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب روم کی جنگ کے دوران جب روڈس نامی مقام پہ پہنچے تو ان کا ایک ساتھی فوت ہو گیا، تو انہوں نے اس کی قبر بنائی اور قبر کو زمین کے برابر کر دیا، اور پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں یہ حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہم قبروں کو برابر کر دیں، اندازہ کریں، نشان وغیرہ رکھ سکتے ہیں، وہ علیحدہ سے حدیث موجود ہے۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے 3206 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مدعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے کنارے ایک پتھر رکھا اور فرمایا اس سے میں اپنے بھائی کی قبر کو پہچانوں گا۔ تو قبر کی نشانی رکھی جا سکتی ہے سائڈ پہ، پتھر رکھ کے نشانی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے وفات پہ تقریباً 50 سال کے بعد گئے تو قبر موجود تھی، نشانی رکھی جا سکتی ہے پتھر رکھ کے یا کسی طریقے سے بھی۔ اور زیادہ سے زیادہ قبر ایک بالشت ہونی چاہیے، وہ آگے حدیث بھی آ رہی میں بیان کر دوں گا۔ اب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لے کر آئے فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جنگ کے دوران ان کا ساتھی فوت ہو گیا تو انہوں نے ان کی قبر بنائی اور قبر کو برابر کر دیا، جو میں اوپر حدیث بیان بھی کر چکا، صحیح مسلم میں 2242 نمبر۔ اور ساتھ ہی اسی کے آگے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 2243 نمبر حدیث لے کر آئے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی ابو حیاج کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں اس کام پہ ممنوع نہ کروں جس پہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا کہ میں کوئی اونچی قبر دیکھوں تو اس کو برابر کر دوں، کوئی تصویر نظر آئے تو مٹا دوں اسے۔ اب اس پہ بریلوی مکتبہ فکر کے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جال حق میں لکھتے ہیں کہ یہ کافروں کی قبروں کے بارے میں کہا تھا، حالانکہ یہ بات بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم کی جو 2242 نمبر حدیث ہے اس میں واضح موجود ہے کہ صحابی کی قبر کو پہلے برابر کرنے کا کہا گیا، صحابی کی قبر پہلے برابر کی گئی، یہ کافروں کی قبروں کے بارے میں نہیں تھا۔ پہلے وہ حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 2242 نمبر حدیث لے کر آئے، پھر اس کے آگے مسلم میں 2243 نمبر پہ مولا علی کا قول لے کر آئے، لہٰذا یہ کافروں کے بارے میں نہیں ہے، یہ بالکل باطل بات ہے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی۔
اس کے بعد صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 1390 نمبر۔ سفیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر ایک بالشت ہے، تو اس حدیث سے یہ دونوں آپشن درست ہیں، ایک بالشت ہو قبر تقریباً 9 سے 10 انچ تک یا زمین کے برابر ہو، کوئی بھی آپشن اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے دنوں میں ایک اور حدیث بیان فرمائی جو آج کی تصویر کشی کرتی ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب الجنائز چیپٹر میں 1341 اور صحیح مسلم میں کتاب المساجد چیپٹر میں 1180 نمبر حدیث ہے۔ مسلم کے الفاظ میں موجود ہے کہ آپ کے بیماری کے دن تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں گفتگو کر رہی تھی، 2 امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب ہم حبشہ میں گئے تو ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں پہ تصویریں لٹکی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو سن رہے تھے بیماری کی حالت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ان میں خرابی تھی، جب ان میں سے کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے، وہاں تصویریں لٹکا لیتے، وہاں سجدے شروع کر دیتے، قیامت والے دن اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی۔ صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، صحیح بخاری میں 7320 نمبر اور صحیح مسلم میں 6781 نمبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتیو، تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم بقدم بالشت بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی شخص گو کے سوراخ میں داخل ہوا تمہارے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے جو یہ کام کریں گے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا ہے؟ یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہود و نصارہ مراد نہیں ہے تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں؟ یعنی تم لوگ بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چل پڑو گے، تم میں سے کچھ لوگ۔ اور اس حدیث کا شان ارشاد جامعہ ترمذی میں موجود ہے، 2180 نمبر میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے لیے جا رہے تھے تو کچھ صحابہ علیہم رضوان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی وہاں ایک درخت ہے جس کا نام تھا ذات انوات، وہاں مشرکین جنگ میں فتح کے لیے تبرکن وہاں اسلحہ لٹکایا کرتے تھے، یعنی ٹچ کر کے پھر آگے جایا کرتے تھے تبرک حاصل کر کے۔ تو جب صحابہ نے کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی درخت مقرر کر دیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آگے آپ نے فرمایا تم نے بھی آج وہی کام کر دیا جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کیا تھا۔ تو یہ کتنی احتیاط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ادھر کہتے ہیں شرک ہی ختم ہو گیا، تو بھائیو شرک سے بچنا بہت ضروری ہے۔ باقی گناہ تو معاف ہو جائیں گے لیکن شرک معاف نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی بری بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے، اور ہمیں کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی اور اپنے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ المبین۔